جو ابدی ضرورتیں ہیں وہ پوری نہ ہوں تو ابدی نقصان، جو ابدی فائدے ہیں وہ حاصل ہو جائیں تو ہمیشہ کے فائدے۔ تو اب اس جہان میں کسی چیز کو بھی بقا نہیں ہے، ہر چیز عارضی ہے۔ کسی کے پاس کوئی نہیں ہے تو اس کو تو کہتے ہیں کھویا ہوا ہے، اور جس کے پاس یہ راستے میں ہم دیکھتے آئے فیکٹریاں بڑے بڑے، جس کے پاس ایسی فیکٹریاں ہیں آپ سمجھتے ہیں بہت کچھ پایا ہوا ہے، لیکن صرف چند دنوں کے بعد جب موت آتی ہے تو وہ بھی کھویا ہوا ہوتا ہے، اور ریڑھی پہ امرود بیچنے والا بھی کھویا ہوا ہوتا ہے، دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ فٹ بال کے چمڑے کو گانٹھیں لگانے والا اور فٹ پاتھ پر بیٹھ کے ٹوٹے ہوئے جوتے کو گانٹھ لگانے والا، موت پر دونوں برابر اور کھوئے ہوئے ہو جاتے ہیں۔ یہاں بڑے بڑے وہ جراحی کے آلات بنانے والا بہت بڑا بہت کچھ بنا لیا، بہت کچھ پا لیا۔ سیالکوٹ کے کسی دیہات میں ایک چھوٹا سا لوہار چھری بنا رہا ہے، جراحی کا آلہ ہی ہے، ہم اس سے گوشت کاٹتے ہیں، عمل جراحی ہی تو ہے۔ وہ ہل بناتا ہے تو ہم اس سے زمین کو کاٹتے ہیں، وہ بھی عمل جراحی ہے۔ لیکن اب آپ کی نظر ایک لوہار پر پڑتی ہے، وہ جو خود بیٹھا ٹھک 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 کر رہا ہوتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں بیچارے کے پاس۔ جب کسی بڑی سرجیکل فیکٹری پر آپ کی نظر جاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں بہت کچھ بنا لیا، بہت کچھ پا لیا۔ لیکن آپ دیکھیں موت دونوں کو ایک جیسا کر دیتی ہے، یہ بھی کھو گیا اور وہ بھی کھو گیا۔ تو یہاں کوئی پایا ہوا نہیں، یہاں کا پا لینا بھی کھو دینا ہے، اور یہاں کی بلندی بھی پستی میں تبدیل ہو جاتی ہے، برابر ہو گئے۔ تو عارضی ہے، عارضی۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے چونکہ پاکستان کے سیاسی حالات کبھی بھی پچھلے 52-54 برس میں صحیح نہیں رہے، تو عارضی طور پر ایک کو صدر بنایا جاتا ہے الیکشن کروانے کے لیے، اور عارضی طور پر ایک نگران حکومت بنائی جاتی ہے، کبھی 3 مہینے کے لیے کوئی وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، کوئی 4 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے۔ تو اس کے انداز بالکل اور ہوتے ہیں، میں تو یہ عارضی طور پر ہوں، میں تو عارضی طور پر ہوں۔ ہم وسیم سجاد سے بھی ملے اور فاروق رغاری سے بھی ملے، وہ بھی صدر تھا، یہ بھی صدر تھا، لیکن دونوں کا انداز جدا جدا تھا۔ حالانکہ فاروق خان بھی اگر مدت پوری کر رہا تو 4 سال ہی تھا، وہ بھی عارضی، لیکن اس کو پتا میں نے اتنے سال بیٹھنا ہے، اور اسے پتا میں نے تو 4تھے مہینے الیکشن کرا کے پاسے ہو جانا ہے۔ ایک نگران وزیر اعلیٰ آتا ہے تو اس کی سوچ اور ہوتی ہے، اور ایک وزیر بن کے آتا ہے اس کی سوچ اور ہوتی ہے، لیکن ہیں دونوں عارضی۔ ہمارے یہاں تو جمہوریت ہے جہاں حکومت ہے، حکومت چلتی ہے، وہاں بھی آخری جا کے انسان چھوڑ جاتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے کوئی 50 برس کے قریب حکومت کی، 49 برس کچھ مہینے اس نے حکومت کی۔ جلال الدین اکبر نے کوئی 50 برس، 100 سال تو صرف ان 2 کا ہے، لیکن جب موت آئی تو عارضی ہو گیا۔ تو لہذا سیالکوٹ کا ریڑھی چلانے والا اور سیالکوٹ کا فیکٹری چلانے والا اور ساری دنیا کے انسان موت پر آ کر سب برابر ہو جاتے ہیں، اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنے بڑے بادشاہ کا جنازہ پڑا ہوا ہے یا کتنے بڑے فقیر کا جنازہ پڑا ہوا ہے، یہ جھونپڑے سے اٹھ کے آیا ہے یا یہ شیش محل سے اٹھ کے آیا ہے۔ 4 پائی وہ مسجدوں میں پڑی ہوتی ہے، وہ سب کو وہی ملتی ہے،
کفن کا لٹھا سیالکوٹ میں وافر ہے وہ وہیں سے لایا جاتا ہے اور وہی ان کو پہنا دیا جاتا ہے اور دونوں کے جنازے یکساں اٹھتے ہیں. فرق اتنا ہوتا ہے کسی کے پیچھے 4 لوگ ہوتے ہیں, کسی کے پیچھے 4000 ہوتے ہیں, کسی کے پیچھے 4 لاکھ ہوتے ہیں, لیکن 400 4000 4 لاکھ کا قصہ یہ ہے کہ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے, تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. تو اس کا پانا بھی کھونا اور اس کا کھونا بھی کھونا ہی ہے, اور یہ عارضی ہے, مستقل نہیں ہے. ایک جہان اللہ تعالیٰ نے آگے بنایا ہے جو ابدی ہے, جو ہمیشہ کا ہے. وہاں کچھ مل گیا چھینے گا نہیں, اگر چھین گیا تو ملے گا نہیں. زندگی ابدی, ضرورتیں ابدی, عزت ہمیشہ کی, ذلت ہمیشہ, فقر ہمیشہ, غنا ہمیشہ, کامیابی ابدی, ناکامی ابدی. اور وہ ناکامی جیل نہیں آگ ہے, کامیابی ہو باغ نہیں بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے دیا ہوا ملک اور سرداری ہے. جنت کا جو لفظی مطلب ہے وہ باغ نہیں ہے. جنت کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا, ڈھانپ لینا, ڈھانپ لینا. جنت فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا, ڈھانپ لینا, چھا جانا. اس پر اللہ کی نعمتیں ایسی چھائی ہوئی ہیں, اللہ پاک کی نعمتوں نے اس زمین کو ایسا ڈھانپا ہوا ہے چاروں طرف سے. کوئی عجیب ہی شاہکار ہے, اور لفظ جنت خود بتا رہا ہے کہ کوئی عجیب ہی تماشا ہے. ڈھانپ لیا اللہ کی رحمتوں نے, اللہ کی نعمتوں نے, اللہ کی قدرتوں نے, اللہ کے معجزوں نے, اللہ کے کرشموں نے, اللہ کی عطاؤں نے اس کو ایسے چاروں طرف سے ڈھانپ لیا ہے. وہاں چلے گئے ہمیشہ کو کامیاب, جہنم میں چلے گئے ہمیشہ کو ناکام. تو عارضی چیزوں پہ اس لیے جو عارضی صدر بنتا ہے اس کی گردن میں اکڑ نہیں پیدا ہوتی. پھر ہم نے دونوں میں فرق دیکھا ہوا ہے, دونوں سے ملے ہوئے ہیں ہم. تو جو عارضی وزیر اعلیٰ بنتا اس میں بھی, اور جو پھر ہوتا وہ بھی عارضی ہے, لیکن اس کو پتا میں 4 سال رہنا ہے, جو تو 4 مہینے بعد چلے جانا ہے. تو انسان اپنی ذات میں تو کچھ ہے نہیں, اپنی ذات میں تو انسان کچھ ہے نہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون, کبھی نہ کبھی اپنے آپ میں غور کیا کرو. کیا ہو, پیشاب, پخانا, گیرہ, مٹی, ہڈیاں, گوشت, کھال, تھوک, بلغم, سودا, صفرا, جراثیم, بیکٹیریاز, لاکھوں خرب غلاستوں سے مل کر انسان بنا ہے. تو اپنی ذات کی وجہ سے تو یہ کچھ ہے نہیں. اس میں جو فخر آتا ہے, جو بڑائی آتی ہے اس کی ذات سے, جو باہر چیزیں ہیں اس کی وجہ سے, یا جو اس کے اندر کوئی صفت پیدا ہو جاتی اس کی وجہ سے اس میں فخر آتا ہے. ریڑھی چلانے والا بھی وہی 5 فٹ کا انسان ہے جو 2 آنکھوں سے دیکھتا ہے, 1 زبان سے بولتا ہے, 2 کانوں سے سنتا ہے, 2 ہاتھوں سے پکڑتا ہے, 2 پاؤں سے چلتا ہے. اور ایک بہت بڑا کارخانہ چلانے والا بھی ویسا ہی ہے, اسی طرح ہی ہے. رکشا چلانے والا بھی دونوں ہاتھوں سے کام لے رہا ہے. ہوائی جہاز چلانے والوں کو بھی ہم نے کاکپٹ میں جا کے دیکھا ہے, وہ بھی دونوں ہاتھوں سے جب جہاز اترتا ہے تو اسے اسٹیئرنگ کو سنبھالتے ہیں. ایک ہی بات ہے, دونوں ایک جیسے ہیں, لیکن ایک ایسا کرتا ہے میں جہاز پر ہوں, رکشے والا بیچارہ مسکین, شکل سے بھی, بات سے بھی, گفتگو سے بھی. تو انسانیت دونوں میں ایک شکل کے ساتھ ہے. وہ جہاز پر ہے, اس کی بڑائی نے اسے بڑا بنا دیا. وہ رکشے پر اس کی پھٹ پھٹ نے اسے نیچا کر دیا. جن چیزوں سے انسان فخر کرتا ہے, اپنے آپ کی اپنی بڑائی محسوس کرتا ہے, وہ اپنی ذات نہیں, چیزیں گرد و پیش کی چیزیں ہیں.
جن سے وہ اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنے لگ جاتے. ڈاکٹر بن گیا ہے، باہر سے ایک چیز اندر آ گئی. پیدائشی تو ڈاکٹر نہیں تھا. انجینئر بن گیا، باہر سے ایک چیز اندر آ گئی. بہت بڑے گھر میں کا مالک بن گیا، بڑی فیکٹری کا مالک بنا، باہر سے ایک چیز اندر آ گئی. لیکن یہ عارضی چیز ہے نا، اور زندگی میں بعض اوقات چھن جاتی، پڑھائی ہو جاتی، حکومت پڑھائی ہو جاتی ہے، کاروبار ہاتھوں سے چلے جاتے ہیں، لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، کھانے کو پیسہ نہیں رہتا. لیکن انسان کی بھائیوں کمزوری یہ ہے کہ یہ فخر کرتا ہے اپنی چیزوں پر. اپنی وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رَّجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. یہ ہمیشہ سے بات چلی آ رہی. وہ اپنے باغ میں، سورہ کہف بول رہی ہے، وہ اپنے باغ میں جاتا ہے، باغ کی بہار دیکھتا ہے تو ایسے پڑتا ہے، کہتا دیکھو میرا باغ، یہ ہے میرا باغ. ساتھ اس کے ساتھ ہی ہے، ساتھ اس کے ساتھ ایک غریب مسکین آدمی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بالنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. پہلے اللہ تعالیٰ نا ایک زمیندار کا نقشہ بتا رہا ہے. اس کا باغ تھا، ڈھانپا ہوا تھا کھجوروں سے، انگوروں سے، درمیان میں نہر تھی، اور وہ اتنی بڑی جائیداد کا مالک تھا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وہ باغ میں آیا. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ذات میں بھی ظالم نافرمان تھا اور اپنی چیز پر بھی بڑا متکبر تھا. دیکھو یہ ہے میرا باغ، کوئی ہے اسے چھین سکتا؟ کوئی ہے دیکھنی میری فیکٹری، دیکھو میرا فٹ بال، دیکھو میری ٹائل، اور دیکھو میری ہاکی، دیکھو میری کپاس. چلو آپ شاید ناراض ہو جائے، میں اپنے آپ کو شامل کروں. دیکھو ہماری کپاس، دیکھو ہماری منجی، دیکھو ہماری گندم. ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ بہار بھی کبھی جا سکتی ہے. مجھے ہمیشہ ایسے ہی سلام ہوں گے، میری ہمیشہ ایسے ہی عزت ہوگی، ایسے لوگ میرے گرد پروانوں کی طرح جمع ہوں گے. یہ کبھی نہیں ختم ہو سکتا. باہر کی چیزوں نے پاگل کر دیا، دیوانہ بنا دیا. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اب وہ اس کو اصل چیز پہ لا رہا ہے. ارے اللہ بندے تو ہے کیا؟ کبھی یہ بھی تو نے سوچا؟ باغ تو پرائی چیز ہے، باغ تو باہر ہے، نہر اور باغ اور کھجوریں اور نخلستان اور چمنستان اور انگورستان، اور تو کیا ہے؟ خلقک من تراب، مٹی، ثم من نطفة، نطفہ، ثم سواک رجلا، پھر تجھے یہ شکل عطا فرمائی. تو کیسے فن خام بنا کھڑا ہے؟ تو جس کی نظر کھل جاتی ہے وہ اس کو سمجھا رہا ہے اللہ کے بندے تو کس چیز پہ فخر کر رہا ہے؟ یہ تو ہاتھوں سے چلی جائے گی، یہ فخر کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو پرائے مال ہے. اوپر سے آیا آگے چلا جائے گا، اور تو اپنی ذات میں مٹی، پیشاب پکانا. لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں پالا، ہمیں بنایا. ہم اس کی ذات سے نہ ٹکر لے سکتے ہیں، نہ اس ذات کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. بھائی جھکو جھکو جھکو، یہ فخر کی چیز نہیں، اپنے آپ کو بنا. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. جب تو باغ میں آیا تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ سب کچھ میرے اللہ کا ہے؟ میرا تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ میرے اللہ کا ہے. تو خیر مجھے قصہ نہیں سنانا. اس قصے میں جو انسانی نفسیات کو میں نے پہلے بیان کیا تھا، اس کی دلیل میں نے آپ کو قرآن سے دی ہے. انسان اپنی چیزوں پہ اکڑتا ہے، اس کو دلیل دینے کی تو ضرورت کو نہیں، تو سب ہو رہا ہے. لیکن قرآن سے جب بات آتی ہے تو اور واضح ہو جاتی ہے. ایسا پڑھ کے چل رہا ہے. فخرج علی زینتہ فی قومہ. ایک اور کی بھی سن لو. یہ قارون بھی بڑے کر و فر کے ساتھ اپنے پیسے کی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے.
اپنے پیسے کا مظاہرہ کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں. پیسہ کمانا ناپسندیدہ چیز نہیں، پیسے کا مظاہرہ، اس کو ظاہر کرنا اور لوگوں پر اس کے ذریعے سے فخر کرنا، اس کی نسبت ایک غلط آدمی کی طرف، تو یہ اللہ کو تعالیٰ کو پسند نہیں. تو انسان میرے بھائیوں ان چیزوں پہ فخر کرتا ہے جو مٹ جاتی ہیں، جو چھین جاتی ہیں، جو پرائی ہو جاتی ہیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان اندر میں آ کے ٹوٹتا پھوٹتا ہے تو پھر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے. ضروری نہیں کہ چیزیں چھن جائیں، بلکہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے کہ میں غلط چیز پہ آ گیا، یہ میری منزل نہیں تھی. ایسا بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور انسان میں دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کو اونچا بنا دیتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اس پہ فخر کرو، اس پہ فخر کرو. ہمارے دوست ہیں، بڑے مالدار ہیں، میں بیٹھا ان کے بیٹے کا فون آیا کہ فرسٹ کلاس میں سیٹ نہیں مل رہی جہاز میں، تو اب کیا کیا جائے؟ اکانومی میں خالی ہے، اکانومی خالی ہے، فرسٹ کلاس میں نہیں ہے. میں پاس بیٹھا ہوں، فرسٹ کلاس میں سیٹ نہیں مل رہی. کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اکانومی میں لے لو، کوئی بات نہیں، اکانومی میں لے لو. وہ فرسٹ کلاس سے اکانومی میں آنا اپنی ذلت سمجھ رہا ہے. ہمارے جیسا تو جہاز پہ خالی چڑھ گیا تو کہتا والا بھائی موجہ بڑھ گئی، جہاز پہ چڑھ بیٹھے. ایک صفت ایسی ہے جس پر اللہ نے اپنے نبی سے کہا تو فخر کر اس پر. جس چیز پر اللہ کہے فخر کر وہ تو واقعی قابل فخر ہوگی. نہیں تھوڑا سا اور اس کو بات کو واضح کر دیں. جن چیزوں پہ ہم فخر کرتے ہیں اور ان سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. ایک آدمی مزدور ہوتا ہے، 4 پیسے آ جاتے ہیں، سارے اس کو سلام کرتے ہیں. پہلے کیوں نہیں کرتے تھے؟ کچھ چیزیں اکٹھی ہو گئی جس سے وہ بڑا اپنے آپ کو سمجھنے لگا. پھر لوگوں نے بھی اس کو بڑا سمجھا، پھر اس کی سوسائٹی بھی بدل گئی، اس کی عزت بھی زیادہ ہو گئی. اگر واقعی یہ چیز ایسی ہے اور اس کا آنا بہت بڑی چیز ہے، اس کا جانا ذلت اور پستی ہے، اور یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، تو پھر ہم ذرا 1422 سال پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ دنیا کا افضل ترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نماز کا وقت ہو چکا ہے، بلال دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تشریف لائیں، نماز پڑھائیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں بلال میں نے کپڑے دھوئے ہیں، خود دھوئے ہیں، سکھانے کے لیے لٹکائے ہیں، دوسرا جوڑا میرے پاس ہے نہیں کہ پہن کے آ کے نماز پڑھاؤں. جب یہ خشک ہو جائے گا پھر آ کے پہن کر پھر آ کر میں نماز پڑھاؤں گا. تو اب آپ سوچیں جو بحر و بر عرش و فرش کا مالک ہو اور اس کا نبی بھی شرق و غرب و شمال و جنوب پہ جس کی نبوت کا نکارہ بجتا ہو، اس کے پاس دوسرا جوڑا کوئی نہیں ہے. کپڑے کی تنگی دیکھ لی آپ نے، کھانے کی تنگی سن لو. 3 دن فاقہ تو عام ہی تھا، 3 دن کا فاقہ تو عام تھا. کبھی جب اس سے بڑھ جاتا تھا اور بھوک کی شدت ہوتی تھی
تو 3 دن تک تو آپ کی سنت طریقہ یہ تھا کہ آپ مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ، کچھ مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو روزہ رکھ لیا. تو میں اس کی تعبیر یوں کیا کرتا، مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ. پوچھتے تھے گھر میں کچھ ہے؟ جی ہے کا کھلا دو. کچھ ہے؟ کوئی نہیں. کہا انی صائم، پھر میرا روزہ ہے. کبھی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اتنی بھوک لگی، اتنا بھوک نے ستایا. عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ کی باری تھی. جس گھر میں باری ہوتی تھی اسی میں رہتے تھے. وہاں مل گیا تو کھایا، نہیں ملا تو برابر سے پوچھواتے نہیں تھے بھائی ادھر بھی کچھ ہے. آپ نے پیغام بھجوایا ایک گھر، ان سے پوچھو کچھ ہے، جواب آیا کچھ نہیں. پھر دوسرے گھر کچھ ہے، کچھ نہیں. تیسرے گھر کچھ ہے، کچھ نہیں. چوتھے گھر کچھ ہے، کچھ نہیں. 5ویں گھر کوئی کھانے کی چیز کوئی نہیں. 7ویں گھر کوئی کھانے کی چیز کوئی نہیں. 8ویں گھر کوئی کھانے کی چیز کوئی نہیں. خود تو 9ویں گھر میں تو خود بیٹھے ہیں. جب اپنے گھروں میں کہیں بھی نہیں ملی تو حضرت فاطمہ کو بھجوایا پیغام، بیٹی سے پوچھو شاید وہاں سے کچھ مل جائے. وہاں سے بھی جواب آیا یا رسول اللہ میرے پاس بھی کچھ نہیں. تو اب آپ آج کی جو سیالکوٹ، گجرانوالہ، لاہور، کراچی، پاکستان اور بر صغیر اور سارے عالم کی نفسیات ہے، اس کے ساتھ اب آپ ان واقعات کا موازنہ کریں تو ہمارا نبی کہاں جا کھڑا ہوا ہماری نفسیات کے مطابق. گھر بتا دوں، کھجور کے گھر تھے، کھجور کی شاخوں سے بنائے ہوئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سفر میں تھے، کچھ 4 پیسے آئے، انہوں نے اینٹیں لگا دی. اینٹیں واپس آئے تو اینٹیں لگی ہوئی. کہا ام سلمہ یہ کیا؟ کہا یہ پردہ زیادہ ہوتا ہے اس میں. کہ میں چاہتا تو یہاں سونے چاندی کے محل کھڑے ہو جاتے، یہ اینٹیں ہٹا دے اور اسی طرح بنا دے جیسے پہلے بنا ہوا تھا. اندر کی معاشرت سن لو. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کا بستر ایک ٹاٹ تھا جس کو دورہ کر کے رات کو کر دیتی تھی، صبح سیدھا کر کے بچھا دیتی تھی. ایک رات میں خیال آیا کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایک تہ اور لگا دوں. تو نے اس کو ایک تہ اور لگا دی، نرم ہو گیا. صبح آپ نے فرمایا حفصہ میرا بستر تبدیل کر دیا. کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، ذرا ایک تہ اور لگا دی تاکہ نرم ہو جائے. تو آپ نے فرمایا ویسے ہی کر دے جیسے پہلے تھا، اس کی نرمی نے رات کو مجھے اٹھنے سے روکے رکھا. گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا حضور کے گھر میں، تیل نہیں ہوتا تھا جلانے کے لیے. عروہ بن زبیر کہنے لگے بھانجے ہیں اما عائشہ کے خالہ، چلانے کو بھی تیل نہیں ملتا تھا. تھوڑا سا کا بیٹا جو ملتا تھا نا وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ہم پی جاتے تھے کہ ہم یہ بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی تو ہم وہ پی جاتے تھے، روٹی سے کھا لیتے تھے، جلاتے نہیں تھے. کہ اتنی بھی گنجائش نہ تھی ہمارے پاس کہ تھوڑا سا کھا لیں اور تھوڑا سا جلا لیں. تو اس لحاظ سے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی قابل فخر چیز ہی کوئی نہیں. تو اب اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کہہ رہا ہے کہ تو فخر سے بتا کہ میں کون ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میں کون ہوں، میں کیا کرتا ہوں. بہت سارے بڑے کاروباری بیٹھے ہیں تو اس میں کوئی دکاندار بیٹھا تو بیچارہ تعارف کراتے ہی شرما جاتا ہے. یہ کون ہے، یہ ان کی مل ہے، یہ کون ہے، ان کی 4 فیکٹری ہیں، یہ کون ہے، ان کی پتہ نہیں کیا ہے. اور پیچھے جو بیٹھا ہوتا دکاندار وہ تو ایسا مرعوب ہوتا ہے اس کو بولا ہی نہیں جاتا، روب میں آ جاتا ہے. نفسیات ہے انسانی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ تو فخر کر اور فخر سے بتا. کس چیز پر فخر، کس چیز کو فخر سے بتا. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. آپ ان سے کہیے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں اور میری امت بھی اسی کام کو کرنے والی ہے. یہ ترجمہ ہے.
لیکن میرے بھائیوں یہ صرف ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس آیت کا لب و لہجہ میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کیا۔ لب و لہجے کی جو فہم ہے وہ ترجمے سے نہیں آتی، وہ کلام میں اپنی مہک موجود ہوتی ہے، کلام کے اندر اپنی مہک موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا قل، کہو کہو۔ اب میں نے پہلے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی نا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اب اسی آیت کو میں دوبارہ پڑھوں گا تو آپ میرے لہجے پہ غور کیجیے گا۔ قل هذه سبیلی، هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ میرے لہجے کا فرق محسوس ہو؟ میں ترجمہ کروں گا اور زیادہ واضح ہوگا۔ آپ ان سے کہیے یہ ہے میرا راستہ۔ اب اس کی مثال لیں، وہ کہتا ہے یہ میری فیکٹری ہے، یہ میری مل ہے، بہت بڑا گھر، یہ میرا گھر ہے، بہت بڑی گاڑی، کہے گا یہ میری گاڑی ہے۔ خبر نہیں دے رہا، خبر کے ساتھ کچھ اظہار بڑائی بھی ہے، خالی خبر نہیں، میری گاڑی۔ جیسے ایک طرف وہ 50 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہے، وہ کہتا ہے میری گاڑی ہے۔ سائیکل والا بھی کہے گا میری سائیکل ہے، یہ کہہ سکتا ہے میری سائیکل؟ وہ کہے گا بس اپنی ہے، اپنی۔ کیوں؟ اس میں کوئی آج کے ماحول کے لحاظ سے کوئی فخر کی چیز نہیں، میری گاڑی، میری گاڑی۔ ایک دوست سے ملنے گئے، ایک بچی باہر نکلی، پورش میں ایک سوزوکی کھڑی، ایک نئی ٹویوٹا کھڑی۔ میں نے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ یہ نام ہے۔ آپ کے ابو کا کیا نام ہے؟ یہ نام ہے۔ 4 سال کی بچی، یہ ان کا نام ہے، یہ کہہ کر وہ دوڑی اور وہ نئی ٹویوٹا پر انگلی رکھ کے کہنے لگی جن کی یہ والی گاڑی ہے، سوزوکی والا میرا پیو نہیں ہے، ٹویوٹا والا میرا ابا۔ یہ 4 سال کی بچی اپنا فخر بتا رہی، ہماری گاڑی، ہمارا بنگلہ، ہماری فیکٹری، میری مل، میری فیکٹریاں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہو کہو میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ، یہ هذه سبیلی، لفظوں میں قوت ہے اور اظہار تفاخر ہے، فخر سے کہو، دب کے مت کہو، دب کے مت کہو۔ ڈی سی جو رہے گا میں ڈی سی ہوں، چپڑاسی کہے گا جی میں نائب قاصد ہوں، اس کے لہجے میں مسکنت آ جاتی۔ تو یہاں لہجے میں مسکنت نہیں ہے، یہاں لہجے میں اٹھان ہے، اٹھان۔ اے میرے نبی، کسی کے فخر کی چیز بنگلے، کسی کے فخر کی چیز گاڑیاں، کسی کے فخر کی چیز ہوٹلنگ، کسی کے فخر کی چیز فیکٹریاں، کسی کے فخر کی چیز فٹ بال، کسی کے فخر کی چیز کپاس، کسی کے فخر کی چیز جائیدادیں۔ تیرے فخر کی چیز یہ ہے کہ تو میری طرف بلاتا ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ چھوٹا موٹا کاروبار نہیں ہے میرا، میں لوہے کا داعی بن جاؤں، چمڑے کا داعی بن جاؤں، کپاس اور منجی کا داعی بن جاؤں، نہیں، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کا سفیر ہوں، اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں، میری امت کا بھی یہی کام ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس پر فخر کریں کہ ہم چھوٹے لوگ نہیں ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم اللہ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں، ہمارا کام اللہ کی طرف متوجہ کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ هذه سبیلی، سبیلی، سبیل طریق، سبیل طریق، دونوں میں فرق ہے۔
اپنی اصل میں جا کر. ویسے تو طریق کو سبیل کہتے ہیں, سبیل کو طریق کہتے ہیں, وہ سب چلتا ہے, لیکن پیچھے جا کر بدو کی زبان میں عربی الاصل میں جا کر فرق ہے. طریق کوئی راہ ہے نہیں, کوئی راہ ہے نہیں, ایسے ہی چل چلا کے لوگوں نے بنا دیا. لوگ اس کو روندتے گئے, راستہ بن گیا. ہم جب اسکول جاتے تھے, پرائمری میں اپنے گاؤں میں پڑھا, تو راستے میں کھیت ہوتے تھے, تو ہم شارٹ کٹ مارتے تھے کھیتوں کے درمیان اصل راستہ چھوڑ کر. تو ہمارے چلتے وہ گندم میں ایک راہ بن جاتا تھا, کپاس میں ایک راہ بن جاتا تھا, وہ زگ زیگ, ٹیڑھا میڑھا, پٹھا سیدھا, لمبا چھوٹا, اس کو طریق کہتے ہیں. طریق. سبیل اور طریق ہر اس راہ کو کہتے ہیں جو کہیں بھی جا رہے ہوں, کسی طرف بھی جا رہا ہوں, آگے جا کے صحرا میں گم ہو جاتا ہوں, وہ بھی طریق ہے. آگے جا کے کسی جنگل میں ختم ہو جاتا ہوں, وہ بھی طریق ہے. یہ بھی طریق ہے جو سیالکوٹ سے گجرا والے جا رہا ہے. سبیل اسے کہتے ہیں جو کھلی شاہراہ ہو, جس کو ایسے پٹھا سیدھا نہ بنایا گیا ہو, جس کو بڑے انجینئرز نے بڑی دوربینیں لگا کر دور دیکھ کر, پھر نقشے بنا کر, پھر اس کے ڈیزائن بنا کر, پھر اس پہ بڑے بلڈوزر چلا کر, رولر چلا کر, اور 1 میل میں 1 ارب روپیہ پھینک کر موٹر وے, آج کا ترجمہ سبیل کا آپ کو کروں, موٹر وے کو سبیل سمجھیں. وہ راہ جو کھلا ہو, روشن ہو, سیدھا ہو, آگے کسی منزل تک پہنچاتا ہو, لہذا جتنے راستے بارڈر کو جا رہے ہیں نا, ہمارے خیال میں تو آگے جا کے گم ہو گئے, چونکہ آگے تو ہم جا ہی نہیں سکتے, تو آگے تو پکڑے جائیں گے. اس لیے ہمارے ہندوستان کے بارڈر کی طرف جانے والا جو راہ ہے وہ طریق تو ہے, سبیل نہیں ہے. تو ہذہ سبیلی, لفظ سبیل روشن راستہ, کھلا راستہ, سیدھا راستہ, منزل تک پہنچانے والا راستہ, جہاں ہر جگہ پر آگے منزل کے نشان بھی دیے گئے ہوں. اچھا, اب گجرا والا 35 کلومیٹر رہ گیا جی, 10 کلومیٹر رہ گیا جی, آگے پھر یوں نشان بنے ہوئے ہوں کہ یہ گیا پنڈی, یہ گیا لاہور, آگے جہاں جگہ پر آپ کو بتانے کے لیے نظام قائم کیا جا چکا ہو. سبیل جہاں یہ جو اندر کی سڑکیں ہیں, نہ اس کا کوئی موڑ سلامت, نہ سڑک سلامت, نہ اس پر کوئی میل کا نشان, نہ گاؤں کا نشان, نہ پیر کا نشان, پھرتے رہو ایسے ہی. یہ طریق ہیں, یہ سبیل ہے. تو اللہ کا محبوب کہہ رہا ہاذہ سبیلی. جیسے حکومت نے موٹر وے بنایا, کیسے انہوں نے چھلانگیں ماری, ہم نے موٹر وے بنایا, سبیل بنا دیا نا, سبیل. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک حکومت نے بنایا اور وہ ناچ رہے ہیں کہ سبیل. ایک ہمیں اللہ نے بنا کے دیا. اس موٹر وے کی انتہا لاہور ہے اور اسلام آباد, اور ہمارے نبی کے اس سبیل کی انتہا اللہ ہے. اللہ, اس پہ جاؤ گے تو آگے اللہ خود استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے. اللہ خود کھڑا ہوا ہے. آ جاؤ. من تقرب الی, ایک تو حدیث ہے نا, شبرن تقربت منہ ذراعا, جو ایک بالشت آتا ہے میں 1 ہاتھ رکھتا ہوں. اور ایک حدیث قدسی اور ہے مسند احمد میں, من تقرب الی شبرا تلقیتہ من بعید, جو ایک بالشت بھی میری طرف آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. آجا. ہذہ یہ ہے. اچھا, ہذہ اشارہ قریب ہے. ہذا
کاسن، یہ ہے گلاس، یہ قریب کے لحاظ، اور وہ تل کا مرواتن، وہ ہے پنکھا۔ قریب بعید، دور کی چیز کو لینا مشکل ہوتا ہے اور قریب کی چیز کو لینا آسان ہوتا ہے۔ یہ میرے یہاں پڑھو، میں نے اٹھا کیسے پکڑ لیا؟ پنکھے کو اٹھانے جاؤں گا تو 4 قدم تو چلوں گا، 4 قدم تو چلوں گا۔ یہ جو میرے سامنے بیٹھے مجھے آسانی سے دیکھ رہے ہیں، جو بھائی پیچھے بیٹھے وہ کبھی ایسے دیکھتے ہیں کبھی ایسے دیکھتے ہیں، چونکہ کبھی کسی کی گردن سامنے آ جاتی ہے، کسی کا سر سامنے آ جاتا ہے، پھر یوں دیکھتے ہیں پھر یوں دیکھتے ہیں۔ دور کی چیز تک پہنچنا مشقت، قریب کی چیز کو یوں اٹھایا اور ہاتھ میں لیا۔ ہادی کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری فیکٹریاں چلانا مشکل کام ہے، پر یہ جو میرے نبی والا کام ہے کرو گے تو اس سے آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ قریب، اور قریب سے اب کیا مراد ہے؟ کیونکہ اس سے جسمانی قرب مراد نہیں، جسمانی قرب مراد نہیں کہ بھئی یہ میرے ساتھ یوں چمٹا ہوا ہے، یہ تو ایک صفت ہے۔ اس سے مراد اندر کا قرب ہے کہ تمہاری فطرت میں میں نے اپنے نام کی صدا لگانا شامل کر دیا ہے، تمہاری فطرت میں ہے۔ بعض بچوں کی فطرت میں ہوتا ہے ٹیکنیکل ہینڈ، بعض فطری ادیب ہوتے ہیں، بعض فطری مصنف ہوتے ہیں، تو یہ تمہاری فطرت میں، فطرت۔ امرؤ القیس 10 سال کا ہو گیا، شعر نہیں کہا۔ اس کے باپ نے کہا اس کو قتل کر دو، یہ ولد الزنا لگتا ہے، میرا ہے ہی نہیں جو 10 سال کا ہو گیا اور شعر نہیں کہے۔ تو 2 نوکروں کو حکم دیا جاؤ پہاڑ کے پیچھے جا کے قتل کر دو، وہ اس کو لے گئے، تلواریں اٹھائیں تو وہ گئے، کیا ہوا؟ کہ تیرے باپ نے کہا تیرا سر اڑا دیا جائے۔ کیوں؟ کب سے تیرے نسب پہ شک، کس وجہ سے؟ کہا تو 10 سال کا ہوگا تو نے شعر نہیں کہا۔ تو یہ کیا اتنی بات میں مجھے مارنا چل رہا ہوں؟ کفا نبک من ذکر حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فصودها فالمقرات لم يعفر اسمها بما نسجتها من جنوب وشمعلی۔ یہ اس شعر پر پھر اس نے آگے جا کر جب وہ جوان ہوا تو اس نے ایک قصیدہ لکھا اپنی معشوقہ کی کہانی بتاتے ہوئے، اور وہ قصیدہ کلام عرب میں سب سے بڑی اس نے شہرت پائی، سب سے اونچا گیا فصاحت اور بلاغت میں۔ 10 برس کی عمر میں فطرت میں ادب تھا، فطرت میں شعر تھا۔ جو چیز فطرت میں ہوتی ہے آسان، جو فطرت میں نہیں ہوتی مشکل۔ ہذه بالکل یہ کیسے ہے کہ یہ تمہارے سینے میں نے اتار دیا ہے اپنے نام کی صدا لگانا۔ کرو گے تو بہت آسان ہو جائے گا، نہیں کرو گے تو مشکل ہوگا، لیکن کرو گے تو بہت آسان ہے۔ کیسے آسان ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں۔ ماں اپنی بیٹی سے کہتی پانی تو پلا، تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے، اور اگر بھائی گئے پانی پلا تو کہتے خود پی لو، تمہارے پاؤں ٹوٹل میں خود پی لو۔ مجھ پہ کیوں حکم سناتے ہو؟ مجھے کیوں حکم سناتے ہو؟ آپ چھوٹی بچیوں کو دیکھیں، بہن بھائی آپس میں کیسے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور ماں نے کام بتا دیا تو ایسی سستی سے اٹھ رہی ہے۔ یہی بچی جب 10-15 برس کے بعد، 8-9 برس کے بعد جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کی گود ہری ہو جاتی ہے، تو وہ جو 1 گلاس پانی پلانے کے لیے جاگتے ہوئے بھی اٹھنا گوارا نہیں کرتی تھی، وہ ماں اپنے بچے کے لیے، وہی بچی اپنے بیٹے کے لیے ایک رات میں سوتے میں 10 دفعہ اٹھتی ہے، 15 دفعہ اٹھتی ہے، اور اسے کہا جائے بڑی مشقت ہے بچہ ہمیں دے دو، تو وہ آپ کو لڑ جائے گی، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، بچے سے ہاتھ نہیں دھوئے گی۔ یہ اس کے لیے کیسے آسان ہو گیا؟ اس کی فطرت میں اللہ نے ایک مادہ رکھا ہوا ہے ممتا کا، ابھی وہ زندہ نہیں ہوا، ابھی چھپا ہوا ہے۔ جب اس کو ماحول ملا اور بچہ گود میں آیا، وہ ایک دم وہ مادہ باہر نکلا اور اس نے ساری بچی کو ایک ماں کے روپ میں بدلا، تو ساری مشقتیں اٹھانا اس بچی کے لیے آسان ہو گیا۔ اس امت کے ہر فرد میں اللہ تعالیٰ نے ہر فرد امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کی صدا لگانا ڈال دیا ہے، اتار دیا ہے۔ ان کو ماحول نہیں ملا تو یہ فٹ بال کی صدائیں لگا رہے ہیں،
کوئی گنڈیریوں کی صدا لگا رہا ہے، کوئی کیلی کی صدا لگا رہا ہے، کوئی کپاس کی صدا لگا رہا ہے، کوئی چاول کی صدا لگا رہا ہے، کوئی کپڑے کی صدا لگا رہا ہے. لیکن میرے اللہ کی قسم، اسی کو جب وہ ماحول مل گیا جس میں اللہ کی صدا لگانے کا نظام ہوگا تو یہ ان میں سے ایک ایک امتی نبیوں کی شان جیسا ہے. نبی نہیں، نبیوں کی شان جیسا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں وہ ماحول نہیں ملا. یہ کہاں تیرے سینے میں ہے. تو قریب کا اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں تسلی دے رہے ہیں. اور تمہیں گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے نا، نظر آ رہا ہے گھر چھوڑ رہے ہیں، گھبراؤ نہیں. جب تیرے اندر کی فطرت بیدار ہوگی تو اس راہ کے کانٹے تجھے پھول نظر آئیں گے، یہاں کا ہجر تجھے وصال نظر آئے گا، یہاں کی فرقت تمہیں الفت نظر آئے گی، یہاں کے دکھ تیرے لیے سکھ بن جائیں گے، یہاں کی خزاں تیرے لیے بہار ہوگی، یہاں کے صحرا تیرے لیے چمن ہوں گے، یہاں کی آہ تیرے لیے سب سے بڑا نغمہ ہوگی. لوگ حرام موسیقی پہ سر دھونیں گے، تیری اپنی ہائے جو نکلے گی نا وہی تیرے کانوں میں ایسا رس گھول دے گی کہ تیری روح کو سرشار کر دے گی اور عرش تک کو ہلا کے رکھ دے گی. یہاں ہے ہی سبیل راستہ ہی مطلب ہے، لیکن طریق ایک تارام کا ایک سین با یا لم، ظاہر ہے دونوں میں کہیں نہ کہیں فرق ہے، ورنہ دو لفظ غلط کیوں ہے. سبیلی میرا، اللہ نے اپنے لیے کئی طریقہ سبلنا فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا لنهدینهم سبلنا هذه سبیلی. کہیں آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا هذه طریقتی، هذه طریقی. ایک اور بات ہے، تصوف چونکہ بات کی چیز اس کو طریقت کہتے ہیں. طریقت خود ساختہ بنایا ہوا حالات و واقعات کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے انسانوں کو کسی رخ پر ڈالنے کے لیے کچھ چیزیں بنائی، طے کی، ان کو طریقت. سبیل نہیں کہتے، سبیل میرے نبی کا یہ بس، اس کے میل اللہ نے بنائے. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہمارے لیے ہمارے اللہ نے راہ بنا دی ہے، ٹھوک کے نشان لگائے، قدم قدم پہ رہبری دی. اور پھر ایک اور بات، ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک. میں تمہیں ایسی شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں کہیں رات آتی نہیں کہ اندھیرے میں بھٹک جاؤ. اس کی جب رات آتی ہے تو وہ بھی دن کی طرح روشن ہوتی ہے، تو اس میں کہیں اندھیرا کوئی نہیں، روشنیاں ہی روشنیاں ہیں. جب چلو گے تو ہمیشہ نشان منزل پاؤ گے، اور آگے اللہ نظر آئے گا جو تمہارے استقبال میں خود کھڑا ہوا ہوگا. ہذه یہ تو میرا ہے. وہ بچے لڑ رہے ہیں میرا کھلونا، کہتا میرا کھلونا. میں بچے چھوٹے تھے نا، میں ان کو سمجھاتا بیٹا چیزوں پہ نہیں لڑتے، جس کا جو مقدر ہوتا ہے وہ وہی کھاتا ہے. یہ نہ لڑکا یہ سیب میرا، یہ سیب میرا. جو اچھا ہوتا باہر بچہ اٹھاتا. تو ہمارے دو بچے، ایک نے پہلے سیب اٹھا لیا، اب دوسرا سے لڑائی کر رہا، یہ تو میرے مقدر میں تھا، تو نے کیوں اٹھا لیا؟ پھر وہ میرے پاس آیا، کہا بابا یہ میرے مقدر میں تھا، اٹھا اس نے لیا ہے. میں نے کہا نہیں بیٹا وہ تھا ہی اس کے مقدر میں. سبیلی جان دو اس پر جیسے اپنی چیزوں پہ جان دیتے ہو. یہ یا کا مطلب یہاں یہ ہے، کوئی یہ شیشے والی فیکٹریوں پہ ایسے نشان تو لگا دے، قرض اس کی جوت پرشاد ہوگی. ہے نمازوں کے جنازے اٹھ گئے، سچ بازار میں دفن ہو گیا. حیا اور پاک دامنی کو دیش نکالا دیے ہوئے 100 سال سے اوپر کا زمانہ گزر گیا. محبت کی بہار ایک جھونکا بھی اس کا نصیب نہ ہوا. راتوں کا رونا عرصہ ہوا ہم بھول گئے. ان چشموں سے نیر بہانا زمانہ ہوا ہم بھول گئے. چشمے خشک ہو گئے. سچائی کا مٹھاس زبان سے نکلا، حیا آنکھوں سے نکلی، پاک دامنی شہوت سے نکلی.
بھول گئے، سب کچھ لٹا بیٹھے اور پھر بھی ہوش نہ آیا. ذرا ریٹ نیچے چلا جائے تو آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، اور ذرا اپ ہو جائے تو خوشیوں سے گھی کے چراغ جلتے ہیں. سبیلی سبیلی میرا ہے میرا ہے. ایک آدمی بھی اگر توبہ کر کے آ رہا ہے تو میرا سینہ کھل جائے، مزے آ گیا. ایک آدمی آ گیا اللہ کے روشن شاہراہ پہ آ گیا اور کہیں اللہ کا حکم ٹوٹے تو ہم بے قرار ہو جائیں. ہائی یہ کیا ہو گیا، ہائی یہ کیا ہو گیا. سبیلی سبیلی یا میری ہے تو میری ہے تو میرا ہے تو میرا ہے. لو اس پہ نہ لڑو، اس پہ لڑو. میری راہ، میرا راستہ، میرا کیا ہے وہ؟ ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ. پھر ہذہ مذکر، سبیل مذکر بھی آتا ہے، سبیل مؤنث بھی آتا ہے، مؤنث بھی ہے مذکر بھی ہے. یہاں ہذہ ہے، مؤنث ہے، مؤنث ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ عورت کے مزاج میں لطافت ہوتی ہے اور مرد کے مزاج میں ٹھوس پن، کثافت ہوتی ہے. اس لیے ہمارے نبی نے کہا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ ٹوٹ تو جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے کہ عورت سے نرمی کرو، خوش اخلاقی، حسن اخلاق، خوش کلام بنو، اس سے نرم سلوک رکھو. نرم ہذہ اس لطافت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ کام لٹھ مار نہیں ہے. اوے نماز پڑھے کر تیری ایسی تیسی، اوے تو شراب پینا ہے تو بڑا پکا دوست، اوے لانتی تو سود کھانا ہے تو پکا دوست نہیں. لطافت. جو دین سے دور ہے اس کو اتنا پیار دو، قریب آ جائے گا. جو اتنا آوارگی میں ہے اس کو اتنا محبت دو، قریب آ جائے گا. بڑے سے بڑے نافرمان کے اندر بھی کہیں ایمان کی شمع ہے صحیح. جب کبھی اس کو تھوڑا سا بھی مل گیا ماحول تو ایک دم بھڑکے گی. لوگوں کو محبت سے سمجھانا، پیار سے قریب کرنا، اخلاق سے قریب کرنا. جب دین کی دعوت میں سختی آتی ہے تو طبیعتوں میں بودھ شروع ہو جاتا، بھاگتا ہے آدمی. میرے والد صاحب نے نماز لازمی کر دی گاؤں میں. جو نہیں پڑھتا تھا اس سے ٹھکائی بھی ہوتی تھی، جرمانہ بھی ہوتا اور رجسٹر حاضری ہوتی تھی. پھر ہم چھوٹے چھوٹے تھے، حاضری ہوتی، ساری مسجد فل ہوتی تھی، کئی بے وضوئی ہوتی تھی. ایک دفعہ جمعے کی نماز پڑھ کے ہم نکلے تو تھوڑا سا ایک طرف چھپ کے کچھ لوگ حکا پی رہے تھے اور جمعے پہ نہیں گئے. انہوں نے کہا دوست وہ کہاں کوئی نہیں حکا پی رہے تھے. میرے والد صاحب کی نظر پڑ گئی. وہ توڑی فلانی توڑی ڈھمکانی ڈز شروع کیا جو ان پر فائر. ذاتی ایک لات ماری، حکا وہ گیا. کوئی چھوٹے چھوٹے تو بھاگ گیا، باقی بیچارے سنتے رہے. اور مجھے ان پہ ترس آ رہا کہ بڑی بےزتی ہو رہی ہے تو ٹھیک نہیں. حالانکہ میں چھوٹا بچہ تھا. جب ہمارے والد صاحب مرحوم چلے گئے تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگے. این تمہارا سامی کوئی نہیں پڑھنی، این تمہارا سامی کوئی نہیں پڑھنی. تو میرے تائے مرحوم نے ابا جی کو سمجھایا، اللہ کا بندہ ساری رعایا مڈی کٹی جاتی، مڈی کٹا سامان ہمارے اور سارے وسطی چھٹی جاتے ساری وسطی برباد کروں. وسطی چھاڑ جاتا ہے تو رہی نماز تو نہیں پڑھیا جاتی. پھر اللہ نے مجھے تبلیغوں میں لگایا 1971 میں. اور اب صورت حال یہ ہے کہ اب ہم اپنی مسجد توڑ کے نہیں بنا رہے ہیں، جو کہ مسجد چھوٹی پڑ گئی. تو میں تو کبھی ڈنڈا استعمال نہیں کیا. مجھے 35 سال ہو گئے تبلیغ، میں نے آج تک کسی کو گالی نہیں دی جب سے تبلیغ میں لگا ہوں. حالانکہ پنجاب ہو، زمیندارہ ہو، گالی تو ایک عبادت بن گئی ہے ان کے لیے. ہذه لطافت سے، محبت سے، نرمی سے لوگوں کو کھینچو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پاکیزہ کون؟ کھانا کھا رہا ہے. ایک فاحشہ عورت گزری، فاحشہ. اس نے حضور کا مذاق اڑایا، نبی بنا پھرتا ہے، اکیلے اکیلے کھانے کھاتا ہے، کسی کو صلح ہی نہیں مارتا. آپ نے کہا آجا تو بھی کھا لے. وہ تو آپ کا مذاق اڑانے آ رہے. آگے بیٹھ گئی، کہنے لگی ہاتھ سے کھلاؤ.
آپ نے لقمہ نہیں جو تیرے منہ میں ہے مجھے وہ نکال کے کھلا. وہ بعض اوقات کسی کی الٹی بھی سیدھی پڑ جاتی ہے. اب جس کے منہ میں نبی کے منہ کا لقمہ جائے گا جی اس کی تو الٹی سیدھی ہو گئی. تو آپ جو لقمہ چبا رہے تھے آپ نے وہی نکالا اور اس کے منہ میں ادھر منہ میں لقمہ گیا, ادھر ایمان بھی ساتھ اندر چلا گیا. اور ایسی حیا کی چادر اس پر آئی تو ہمارا نبی تو نہیں کہہ سکتا ارے مارو اس بدکار عورت کو جو نبی کا مذاق اڑاتی ہے. سبحان اللہ, کیا خوبصورت انداز, کیا خوبصورت اخلاق اور کیا وسعت ظرف. تو میرے بھائیوں میں نے تو ایک ایک لفظ کی آپ کے سامنے تشریح کی ہے. اب اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس پہ تم فخر کرو. یہ ہے ہمارا کام کہ ہم لوگوں سے کہتے لوگوں اللہ کی مان لو. ادعو الاللہ, ادعو الاللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور لوگوں کو جا کر یہ بتاؤ سناؤ کہ اس کائنات کا ایک وحدہ لا شریک اللہ ہے, جس جیسا کوئی نہیں, جس سے پہلے کچھ نہیں, جس کے بعد کچھ نہیں, جس کے اوپر کچھ نہیں, جس سے چھپا ہوا کوئی نہیں. وہ اللہ ہے جس کی بادشاہی کی حد نہیں. وہ اللہ ہے جس کے خزانوں کی حد نہیں. وہ اللہ ہے جس کے لشکروں کی حد نہیں. وہ اللہ ہے جس کی رحمت کی حد نہیں. وہ اللہ ہے جس کی سلطنت کی حد نہیں. وہ اللہ ہے جس کی بلندیوں کی حد نہیں. وہ اللہ ہے جس کی عطا کی حد نہیں. وہ اللہ ہے جس کی پکڑ کی حد نہیں. وہ اللہ ہے جس کی درگزر کی حد کوئی نہیں. وہ اللہ ہے جس کی ستاری کی حد کوئی نہیں. وہ اللہ ہے جس کی نظر کی حد کوئی نہیں. وہ اللہ ہے جس کے سننے کی حد کوئی نہیں. وہ اللہ ہے کہ ذرے ذرے میں اس کی نشانیاں نظر آئیں. وہ اللہ ہے کہ اوپر نظر دوڑاؤ تو وہ الذی فی السماء الہ, زمین پہ نظر دوڑاؤ تو فی الارض الہ. ادھر دیکھو تو مشرق رب المشرق, ادھر دیکھو تو رب المغرب, اینما تولوا فثم وجہ اللہ. ادھر دیکھو تو اللہ ہے, یوں دیکھو تو اللہ ہے, اوپر دیکھو تو اللہ ہے, پیچھے دیکھو تو اللہ ہے, آگے دیکھو تو اللہ ہے, آفتاب کی کرنوں میں دیکھو تو اللہ ہے, اور چاند کی روشنی اور چاندنی میں دیکھو تو اللہ ہے. سربا فلک چوٹیوں کو غور سے دیکھو تو اللہ کی عظمت کا گیت گاتی ہیں. ان ڈاروں میں اڑنے والے پرندوں کو دیکھو تو کبھی پر پھیلاتے ہیں کبھی سکیڑتے ہیں. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن, کہا تمہیں ان میں بھی اللہ نظر آئے گا, یہاں بھی تمہیں اس کا جمال نظر آئے گا. ڈوبتے سورج میں اس کا جلوہ نظر آئے گا, چڑھتے سورج میں اس کی کبریائی نظر آئے گی, جھلملاتے ستاروں میں تمہیں اس کی حیبت نظر آئے گی, پھیلے ہوئے آسمان کی چھت میں تمہیں اس کا جلال نظر آئے گا, بچھے ہوئے فرش میں تمہیں اس کا جمال نظر آئے گا. ساری کائنات میں دیکھو اور دنیا کو بتاؤ کہ یہ سب کچھ یوں نہیں ہے کہ پتیاں کھلتی ہیں اور مہک جاتی ہیں اور درختوں کے دہانے کھلتے ہیں اور خوشے لٹک جاتے ہیں اور خوشے بور سے بدل جاتے ہیں, بور پھل سے بدل جاتا ہے, پھل مٹھاس سے بدل جاتا ہے, اس پہ چھلکے چڑھ جاتے ہیں, اس میں رنگ اتر آتے ہیں, اس میں ذائقے بھرے جاتے ہیں. یہ یوں نہیں ہے بلکہ ان لہذا الخلق خالق, اس کائنات کا ایک الہ ہے, ایک اللہ ہے جو اپنی قدرتوں میں بے مثال, ذات میں بے مثال, علم میں بے مثال, قدرت میں بے مثال, ہیبت میں بے مثال, حسن میں بے مثال, جلال و جمال میں بے مثال, شہنشاہی میں بے مثال, پکڑ و عطا میں بے مثال ہے. جو وہ لازوال ہے اور اس کا مل جانا سب کچھ مل جانا ہے اور اس کا چھن جانا سب کچھ چھن جانا ہے. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی ان وجدتنی وجدت کل شیء ان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء. میرا بندہ میری طلب میں آ, میری طلب میں آئے گا مجھے پالے گا. میں مل گیا سب کچھ مل گیا, میں نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا. اس کائنات سے دلیل پکڑ کر اللہ کے طرف لوگوں کو متوجہ کرو جیسے اللہ خود دلائل قائم کرتا ہے. امن جعل الارض قرارا, کس نے زمین کو قرار دیا؟ الم نجعل الارض مہادا,
بولو تو صحیح سیالکوٹ کی زمین کس نے بچھائی؟ والجبال اوتادا، تمہارے قریب کشمیر کے پہاڑ کس نے لگائے؟ وخلقناکم ازواجا، تمہیں نطفے سے مرد اور عورت میں کس نے بدلا؟ وجعلنا نومکم سباتا، کون ہے جو بیٹھے بیٹھے پر نیند طاری کر کے ہر چیز سے کاٹ کے پھینک دیتا ہے؟ وجعلنا اللیل لباسا، رات کا اندھیرا کون لایا؟ وجعلنا النہار معاشا، دن میں کاروبار کی چمک دمک کو، شور شغب کو کون زندہ کر دیتا ہے؟ وانزلنا من السماء وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وجعلنا فوقكم سبعا شدادا، تم پر 7 آسمان کس نے بنائے؟ وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، اس میں دہکتا سورج کس نے چمکایا؟ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، پھر موسلا دھار قطرہ قطرہ بارش کون لے کے آتا ہے؟ جواب تو دو، کیا ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کیا ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کیا ہے الہ مع اللہ؟ اللہ دعویٰ کہ بولو ہے کوئی؟ نہیں نہیں، بل ہم قوم یعدلون، پھر یہ سیالکوٹی مجھے چھوڑ کے میرے غیر کے دروازوں پہ کیوں جا بیٹھے؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی میرے سوا؟ کوئی نہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، پر یہ پاکستان والے تو اکثر مجھے پہچانتے ہی نہیں۔ الہ مع اللہ، کوئی ہے میرے سوا؟ نہیں، کوئی نہیں، قلیلا ما تذکرون، پر دنیا کے انسان تھوڑی ہی ہیں جنہوں نے مجھے پہچانا۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی میرے سوا؟ کوئی نہیں، تعالی اللہ عما یشرکون، میں تم سب سے، تمہارے خداؤں سے، تمہارے معبودوں سے پاک بلند و بالا ذات ہوں۔ پھر آخری بات سنو اللہ کی، ہمیں لاجواب کرتا گیا، اور ہم نے بھی اپنی ڈگر نہیں چھوڑی ہے، ہر جگہ نے ہمیں لاجواب کیا۔ الہ مع اللہ، یہ لاجواب کر دیا ہے، پھر اللہ کا گلہ ہے، پھر بھی مجھے چھوڑ دو۔ الہ مع اللہ، پھر ہم لاجواب ہو گئے، پھر بھی مجھے یاد نہیں رکھتے ہو۔ الہ مع اللہ، پھر ہم لاجواب ہو گئے، پھر بھی مجھے نہیں پہچانتے ہو۔ الہ مع اللہ، پھر ہم لاجواب ہو گئے، پھر بھی مجھے چھوڑ کر میرے غیروں کے دروازوں پہ جھکتے ہو اور اپنی جیسی مخلوق سے اثر لیتے ہو۔ پھر آخری سنا، الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں۔ پھر جب ہم نے اپنا طریقہ پھر بھی نہ چھوڑا، نہ جھوٹ چھوڑا، نہ سود چھوڑا، نہ ظلم چھوڑا، اور نہ اس کے ماننے پر آئے، تو اللہ کہتا اچھا چلو، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اچھا چلو آخری بات بتا دو، جو کچھ تم کر رہے ہو اگر اس میں سچ ہو تو کوئی مجھے دلیل دے دو، کسی پرے پنچایت میں مجھے جھوٹا کر کے دکھا دو۔ سن رہے ہو اللہ کس پیار سے ہمیں سمجھا رہا ہے؟ جیسے ہم نہیں کہتے لے جاؤ مجھے کسی پنچایت میں، لے جاؤ کسی پرے میں مجھے کہیں جھوٹا کر کے دکھا دو، جو چور کی سزا میری سزا۔ یہ تو مثال دے رہا ہوں، اللہ اس مثال سے پاک ہے، ویسے مثال دے رہا ہوں کہ جب آدمی سچا ہوتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے لے جاؤ مسجد میں لے جاؤ، قرآن اٹھوا لو، بیت اللہ پہ لے جاؤ، پنچایت میں لے جاؤ، پرے میں لے جاؤ، عدالت میں لے جاؤ، میں مجھ پر جرم ثابت کر دو۔ اللہ کہہ رہا میرے بندے، میں نے تجھے 4 جگہ پہ تجھے میں نے جھوٹا کیا، تو پھر بھی نہ مانا، پھر بھی تو اپنی ڈگر پہ چلا، تو جو تو ڈگر پہ چل رہا ہے چل اس کی کوئی دلیل دے دے مجھے کہ یا اللہ میں نے نماز اس لیے چھوڑی ہے کہ یہ میرے پاس دلیل ہے، میں نے تیرے سجدے اس لیے چھوڑے ہیں کہ یہ وجہ ہے، میں گانا اس لیے سنتا ہوں کہ یہ وجہ ہے، میں سود اس لیے کھاتا ہوں کہ یہ وجہ ہے، میں شراب اس لیے پیتا ہوں کہ یہ وجہ ہے، میں زکوٰۃ نہیں دیتا ہوں کہ اس کی یہ وجہ، کوئی وجہ تو بتا دو۔